انسان 2 مہینے تک کچھ کھائے پیے بغیر، چند دن پانی پیے بغیر اور اسی طرح 69 دن تک زمین کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ اسی دنیا میں تو ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پر امید رہتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک معجزہ چلی میں بھی ہوا تھا جب 33 لوگ زیر زمین ایکان میں پھنس گئے تھے۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، شروع کے 17 دن کوئی کیوں نہیں جان سکا کہ آیا ان مزدوروں میں سے کوئی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جب 18ویں دن انہوں نے معلوم کر لیا کہ زمین کے نیچے سارے مزدور زندہ ہیں تو پھر انہیں وہاں سے نکالنے میں 52 دن کیوں لگے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ 5 اگست 2010 کی صبح یہ تمام مزدور بالکل عام روٹین کی طرح اپنا کام کرنے کے لیے زمین کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت 2500 فٹ کی گہرائی میں سونا، چاندی، تانبا اور اس طرح کی دوسری قیمتی معدنیات کی کھدائی کر رہے ہیں۔ دوستو، اس کمرے کو دیکھیں، اس میں وہ مزدور ہیں جو ہر کچھ دیر کے بعد اس کان میں فریش ایئر کو پمپ کرتے ہیں تاکہ اتنی گہرائی میں مزدوروں کو سانس لینے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب جب یہ ایک ٹرک کے آنے کا انتظار کر رہے تھے جس میں انہوں نے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے جانا تھا، بالکل اسی وقت اچانک ارد گرد کی ہر ایک چیز ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، اور اس دھماکے سے سارے مزدور ڈر جاتے ہیں کیونکہ اب فوراً ہی ان کے ارد گرد اتنی دھول ہو جاتی ہے کہ انہیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ انہیں اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ باہر جانے والے راستے بند ہو چکے ہیں اور یہ سب اب اس کان میں پھنس چکے ہیں۔ ڈو یو نو چینل کی کیوریس ویورز، جب شور کچھ کم ہوا تو سب نے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ شفٹ انچارج نے اس وقت بہت زیادہ بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے پھنسے ہوئے تمام مزدوروں کو بچانے کی کوشش شروع کر دی۔ جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا اس وقت 2 مزدور ایسے بھی تھے جو ٹرک میں پتھر لوڈ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس واقعے کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا۔ لیکن پھر جب دھول مٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے انہیں اندھا کر دیا تو اس وقت یہ مزدور بھی اپنا کام چھوڑ کر ٹرک میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور کو بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ صرف اپنے اندازے سے اس کان سے باہر نکلنے والے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں یہ ٹرک اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں شفٹ انچارج اور باقی مزدور بھی موجود تھے۔ شفٹ انچارج ٹرک کو رکنے کا سگنل دیتے ہیں اور تمام باقی مزدوروں کو وہ ٹرک میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ ٹرک پھر آگے کی طرف چل پڑتا ہے۔ دھماکے کی وجہ سے پیدا ہونے والی چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو پار کرنے کے بعد ٹرک کا سامنا اب ایک ایسی رکاوٹ سے ہوتا ہے جو تقریباً 45 منزلہ عمارت کے برابر ہے اور اس کا وزن تقریباً 7 لاکھ ٹن ہے۔ شفٹ انچارج ایک مزدور کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ کر آئے کہ کیا اس چٹان کے قریب سے کہیں سے بھی کوئی گزرگاہ ہے، یعنی کوئی گزرنے کا راستہ ہے۔ یہ مزدور ہاتھ میں لیمپ لے کر صرف 10 فٹ ہی آگے جاتا ہے اور واپس آ کر سب کو بتاتا ہے کہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ ہمت نہیں ہارتے۔ اس وقت شفٹ انچارج ان سب کو 2 گروپس میں بانٹ دیتے ہیں۔ گروپ اے کو وہ بجلی کو بحال کرنے اور تازہ ہوا کے راستوں کو ڈھونڈنے کا کام دے دیتے ہیں، جبکہ گروپ بی کو وہ یہاں سے باہر نکلنے کے راستوں کو ڈھونڈنے کا کام دے دیتے ہیں۔ دونوں گروپس اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران گروپ بی کے ایک ورکر نے ایک چمنی ڈھونڈ دی۔ ان کا ایک مزدور چمنی کے اوپر چڑھ گیا اور وہ دھول میں سانس لے رہا تھا اور پھسلن والی دیوار کے سہارے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ چمنی بھی پھر اسے اسی پتلیلی چٹان کی طرف لے گئی جہاں سے یہ پہلے بھی نا امید ہو چکے تھے۔ اس نے یہ افسوسناک خبر اپنے باقی تمام ساتھیوں کو بھی بتائی کہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، اسی طرح گروپ اے کے تمام کارکنوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح سے بجلی کو بحال کر سکیں اور کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ سکیں جس سے تازہ ہوا آ سکے، لیکن انہیں بھی بہت جلدی ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ باہر کی دنیا سے ان کا ہر طرح کا رابطہ کٹ چکا ہے۔ فریش ایئر، بجلی اور کمیونیکیشن، ہر طرح کا رابطہ۔ اس کے بعد یہ سب اسی کان میں موجود ایک پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کمرے میں ان 33 لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کئی دن تک کا بندوبست موجود تھا۔ یہاں 6 گیلن دودھ، بسکٹ کے 96 پیکٹ اور اسی طرح کھانے پینے کی کئی اور چیزیں بھی موجود تھی، اور اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کی بھی مختلف ورائٹیز یہاں پر موجود تھی۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، پانی ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں کسی کو بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ قریب کے ٹینکوں میں انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی موجود تھا۔
دوستو اس بدترین دن وہ تمام مزدور جو زمین کے اوپر کام کر رہے تھے انہوں نے بھی دھماکے کی آواز سنی تھی اور انہوں نے اس کان کے داخلی دروازے سے بہت زیادہ دھواں اٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ دھماکے کے فوراً بعد جب سپروائزر نے کان میں موجود لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا رابطہ نہ ہوا اور فوراً ہی اس نے ہر طرف کال کر کے ایمرجنسی ٹیمز کو بلا لیا۔ جب یہ کارکن پناہ گاہ میں اپنی پہلی رات گزار رہے تھے اس وقت ایمرجنسی ٹیمز ان کو نکالنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک ٹیم نیچے بھی اتری اور جب یہ 1500 فٹ کی گہرائی میں پہنچے تو وہ بھی اسی چٹان سے ٹکرا گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیم نے رسیوں اور پلیوں کی مدد سے چمنیوں میں اترنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم کے سپروائزر نے باہر موجود کمپنی کے لوگوں کو بتایا کہ اندر موجود تمام کارکنان ملبے کے نیچے دب چکے ہیں اور اب انہیں نکالنا ناممکن ہے اور آگے جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس ویورز، اس کے 2 دن کے بعد یعنی 7 اگست کو پھر ایک اور زلزلہ آیا اور اس نے وینٹیلیشن شافٹ کو بھی توڑ دیا۔ اس کے اگلے دن پھر ریسکیو ٹیمز نے مختلف جگہوں پر ڈرلنگ کر کے آواز کو سینس کرنے والے سگنل بھیجے کہ اگر زیر زمین کوئی زندگی موجود ہے تو انہیں معلوم ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے انہیں بالکل بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اور دوستو دوسری طرف اس کان میں موجود پھنسے ہوئے وہ تمام مزدور بالکل پر امید تھے کہ انہیں بچا لیا جائے گا۔ یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، یہ اپنا زیادہ تر وقت ہنسی مذاق میں اور ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے میں گزارتے تھے، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا میٹابولزم آہستہ آہستہ سست ہو رہا تھا اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صحت مند اور ایکٹیو تھے انہوں نے بھی اب بہت زیادہ دیر تک سونا شروع کر دیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ پر اس اندھیرے کا اب بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ انہوں نے اب ڈراؤنے خواب بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ ہر 2 دن کے بعد صرف ایک ٹائم کچھ تھوڑا بہت کھا لیا کرتے تھے۔ ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل کٹ چکا تھا اور ان کے موبائل فون میں سگنل بالکل بھی نہیں تھے، لیکن موبائل فون کے کیمرہ کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ اپنے کیمراز کی مدد سے ویڈیوز بنا رہے تھے اور یہ پر امید تھے کہ جب ہم باہر جائیں گے تو لوگوں کو اپنی ویڈیوز دکھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے وہاں پر وقت کیسے گزارا ہے۔ دوستو 17 دن کے بعد 22 اگست کے دن انہوں نے ایک مرتبہ پھر آواز کو سینس کرنے والے 31 سگنل بھیجے، جن میں سے ایک کے جواب میں کہا گیا کہ ہم سب زندہ ہیں اور پناہ گاہ میں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے فوراً بعد ریسکیو نے اس جگہ جہاں سگنل ٹیپ ہوا تھا وہاں پر انہوں نے ایک تنگ سا بور ہول کیا اور اس کی مدد سے انہوں نے انہیں کھانا وغیرہ پہنچایا۔ اس کے بعد اس ریسکیو ٹیم نے ایک ہائی ریزولوشن والا کیمرہ بھی اس سرنگ کے ذریعے ان تک پہنچایا اور اس میں پوری دنیا نے ان لوگوں کو لائیو ویڈیو میں دیکھا۔ اور اب زمین پر موجود ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ جب تک یہ سطح پر واپس نہیں آ جاتے تب تک انہیں کسی طرح سے زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ دوستو ان 33 لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک انٹرنیشنل کمپنی سے رابطہ کیا گیا اور اس کمپنی نے اپنے سب سے ماہر انجینئرز اس کام میں لگائے اور ان انجینئرز کو بھی انتہائی ماہر اور تربیت یافتہ ٹیم دی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو 2500 فٹ کی گہرائی سے زمین پر واپس کیسے لایا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اتنی چوڑی سرنگ بنائیں گے جس میں سے ایک آدمی ایک وقت میں انتہائی آسانی سے گزر سکے گا، اور ایک وقت میں ایک آدمی کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے ایک کیپسول نما جنگلہ بنانے کا منصوبہ بنایا جس میں ایک شخص آسانی سے فٹ ہو سکتا تھا، اور پھر کرین کے ذریعے انہوں نے اس کیپسول کو واپس سطح پر کھینچ کر لانا تھا۔ انہوں نے اس جگہ پر ڈرلنگ شروع کر دی اور یہ 8 گھنٹوں کی 3 شفٹوں میں کام کر رہے تھے اور کام 24 گھنٹے مسلسل چل رہا تھا۔ دوستو یہ حادثہ 5 اگست کو پیش آیا تھا اور اس کے تقریباً 25 دن کے بعد انہوں نے ڈرلنگ شروع کی تھی۔ دوستو 30 اگست کے دن انہوں نے کام شروع کیا تھا اور ان کے پلان کے مطابق انہوں نے دسمبر تک ان کو ریسکیو کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس سے بہت پہلے یعنی 19 اکتوبر تک اپنا کام مکمل کر لیا، اور پھر اس کے اگلے 2 دن انہوں نے سرنگ میں دھاتی نلیاں لگائیں۔ اور اس کے بعد دوستو 21 اکتوبر وہ دن تھا جب ایک ریسکیو کارکن اس سرنگ میں سے ہوتے ہوئے ان تک پہنچ گیا۔ دوستو ان تمام پھنسے ہوئے لوگوں کے اہل خانہ اور دوست وغیرہ زمین کے اوپر ایک عارضی کیمپ میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دوستو پہلا کارکن جب 2500 فٹ کی گہرائی سے 15 منٹ کا سفر کر کے واپس زمین پر آیا تو سب لوگوں نے ایک ہیرو کی طرح اس کا استقبال کیا۔ ایک ایک کر کے سب کو ریسکیو کیا گیا۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس ریسکیو کی لائیو ویڈیو دیکھی۔ ان سب لوگوں کو ریسکیو کرنے کا منصوبہ بھی 48 گھنٹے کا تھا، لیکن اس میں بھی ان کا 1 دن سے بھی کم وقت لگا۔ 19 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک کے مختلف کارکنوں کو بچا لیا گیا تھا اور ان میں سے زیادہ تر صحت مند تھے۔
زمین پر ان لوگوں کو دھوپ سے بچنے کے لیے اب سیاہ رنگ کی اینکیں دی گئی تھی، کیونکہ اتنے دن تک بہت کم روشنی میں رہنے کے بعد اب اچانک سورج کی روشنی ان کی آنکھیں خراب کر سکتی تھی۔ دوستو، ان میں سے جو سب سے آخر میں اوپر آیا تھا اس شخص کا نام فرینکلن لوبوس تھا۔ یہ ایک سابق پیشہ ور فٹ بال کھلاڑی تھا۔ جب وہ زمین کے نیچے پھنسا ہوا تھا تو اس وقت پوری دنیا کے بے شمار کھلاڑیوں نے اپنی جرسیوں پر اس کے لیے سائن بھی کیے تھے۔ فرینکلن کو خوش آمدید پر بہت سارے تحفے اور ایک فٹ بال بھی ملا۔ اس نے اس وقت ایک نیوز رپورٹر کو بتایا کہ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین میچ تھا۔ دوستو، ان سب کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا اور ان سب کا ہاسپٹل میں مکمل چیک اپ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان سب کو مختلف ممالک کے دورے بھی کروائے گئے۔ دوستو، فلوریڈا میں ان لوگوں کے اعزاز میں ایک پریڈ بھی ہوئی تھی، اور پھر 2015 میں ان کی کہانی پر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا ٹائٹل D33 تھا۔ دوستو، یہ کہانی جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور پھر اسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ طویل عرصے تک زندہ ذیل زمین پھنسے رہنے کا ریکارڈ ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اور دوستو ڈو یو نو چینل کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔